بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، دور کسی مقام پر میاں بیوی رہتے تھے۔ شوہر بہت نیک تھا، سارا دن وہ محنت مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، مگر اس کی بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دولت کی لالچی تھی، اور بھلا ایک مزدور کے پاس اتنی دولت کہاں کہ ایک دنیا سے محبت کرنے والی عورت کی خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اس لیے اس عورت نے ایک امیر شخص سے میراثم بنا لیے۔ جب اس کا شوہر کام پر چلا جاتا تو یہ اس شخص کو اپنے گھر میں بلا لیتی۔ یہ پورا دن بدکاری میں گزارتے، اور جب شوہر کے گھر واپس آنے کا وقت ہوتا تو وہ امیر شخص واپس چلا جاتا۔ بدلے میں وہ امیر شخص اس بے حیا عورت کو مال و دولت، زیور اور کپڑے دیتا تھا جو بیچارہ مزدور شوہر دے نہیں پاتا تھا۔ صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے یہ عورت اپنی عزت بیچ رہی تھی۔ لیکن آخر یہ دھوکے کی آنڈی کب تک پکتی؟ شوہر کو ایک دن شک ہوا کہ اس کی بیوی کے کسی اور کے ساتھ میراثم ہے، کیونکہ وہ رات کو اس سے دور رہنے لگی تھی، اور جو کچھ سامان اس کے پاس موجود تھا وہ بیچارہ غریب تو اسے لے کر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جب شوہر اس سے پوچھتا کہ یہ سامان کہاں سے آیا تو اس کی بیوی جھوٹ بول دیتی اور بہانے بنا دیتی۔ لیکن ایک دن شوہر کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہے۔ جس جگہ اس نیک مزدور شخص کا گھر تھا وہاں ہی کچھ دور ایک پہاڑ تھا، اور سب لوگوں کا اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولے گا وہ اس پہاڑ میں دھنس جائے گا۔ چنانچہ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچی ہو اور تمہارا دامن بدکاری کے داغ سے پاک ہے تو تم میرے ساتھ اس پہاڑ پر چلو اور قسم کھا کر کہو کہ تم پاک دامن ہو۔ اب بیوی کے دل میں کیونکہ چوٹ تھا اس لیے وہ بہانے بنانے لگی، مگر شوہر بھی اس بار اس کے کسی بہانے میں نہ آیا، اور اس نے فیصلہ سنا دیا کہ آج اگر نہیں تو کل تم ہر حال میں میرے ساتھ اس پہاڑ پر چلو گی۔ مگر بہانے بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بیوی کو ایک دن اور اپنے آشنا سے ملنے کا وقت مل گیا۔ اس نے تمام کہانی اپنے آشنا کو سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا اور اگلے دن کے لیے اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس عورت کو بتا گیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہ رات اس نیک مزدور پر بہت بھاری گزری، لیکن آخر صبح ہو ہی گئی۔ اگلی صبح شوہر اپنی بیوی کو لے کر اس پہاڑ کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس عورت کو ایک گدھے والا نظر آیا۔ یہ گدھا اس کا آشنا ہی لے کر راستے میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں اتنا پیدل نہیں چل سکتی، تم مجھے کرائے پر یہ گدھا لے دو، میں اس پر سوار ہو کر جاؤں گی۔ بیچارہ اللہ کی گائے شوہر اپنی بیوی کے مکر و فریب کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے یہ گدھا اپنی بیوی کو کرائے پر لے دیا۔ اب یہ اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ پھر جب اس مقام پر پہنچ کر جہاں قسم کھانا تھی گدھے سے اترنے لگی تو جان کر گدھے سے اس طرح گری کہ سارا جسم کھل گیا، اور گدھے والے نے جو اصل میں اس کا آشنا تھا اس کا جسم دیکھ لیا۔ شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ پھر دوبارہ یہ پہاڑ پر چڑھی اور جس مقام پر قسم کھانا تھی وہاں پہنچ کر اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا جسم سوائے میرے شوہر کے اور اس گدھے والے کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اب قسم کیونکہ صحیح تھی اس لیے پہاڑ نہ ہلا، مگر شوہر کو پھر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بے شک میں اپنی بیوی کے مکر کو سمجھ نہیں پایا ہوں، مگر دے تو یہ دھوکہ ہی رہی ہے۔ شوہر یہ سوچتا ہوا خاموشی سے چل رہا تھا۔ بیوی بڑا خوش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے گدھے پر سوار تھی۔ یہ دونوں گھر کی طرف روانہ تھے کہ اچانک گدھے کو ٹھوکر لگی، اور اس بار جان بوجھ کر نہیں بلکہ اصل میں یہ عورت گدھے سے گر پڑی اور دور لڑکتے ہوئے ایک کھائی میں جا گری۔ یہ کھائی اتنی گہری تھی جس سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس عورت کے شوہر نے دور سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا بے شک یہ تمہارے مکر و فریب کی کھائی ہے، یہ تمہارے جھوٹوں کی طرح اتنی گہری ہے کہ جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ اب یہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شاید کہ وہ تمہارے یہاں سے نکلنے کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستوں، ہم دنیا میں لوگوں کو جتنا مرضی دھوکہ دے لیں لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھوٹ کے گھڑوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت سے کسی کو فرار نہیں۔